بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ آج میں شریفوں کی شجرہ نسب لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو شریف فیملی ہے پاکستان کی 70% دولت پر یہ قابض ہے۔ یہ کہاں سے آئے اور کیسے یہاں پاکستان پہ انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو لوٹ کسوٹ کے یہاں پاکستان سے لے کے ادھر برطانیہ تک، امریکہ تک اور پتہ نہیں دنیا کے کن کن کونوں میں ان کی دولتیں چھپی ہوئی ہے۔ ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور یہ کہاں سے آ کے پاکستان پہ مسلط ہوئے ہیں اور اپنا پنجہ انہوں نے گاڑا ہوا ہے پاکستان پہ۔ تو چلیے آئیے آج ان کی شجرہ نسب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ کے پاکستان پہ مسلط ہوئے ہیں۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک نواز شریف کے شریف خاندان کی فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ شریف خاندان جو پاکستان کے ان 22 خاندانوں میں شامل ہے جو پورے پاکستان کی 70% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آج اس خاندان کا بلینز کا امپائر لاہور سے لے کے برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ آج کی فیملی ٹری میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ شریف خاندان کے آباء و اجداد کون تھے اور یہ لوگ برصغیر کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چھوٹے موٹے مزدور اور لوہار ہوتے ہوئے یہ پاکستان کا امیر ترین خاندان کیسے بن گیا اور سعودی رائل خاندان سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ نواز شریف کا وہ کون سا پوتا ہے جو ان کے سیاسی حریف عمران خان کا فین ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ اس خاندان کی شروعات قدیم دور کے کشمیری پنڈت یا ہندو برہمن خاندان سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اسلام لے آئے اور کشمیری حکمرانوں کے ظلم سے بچنے کے لیے پنجاب کے مختلف حصوں میں ہجرت کرنے لگے۔ پنجاب آ کے یہ لوگ کشمیری بٹ خاندان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں شریف خاندان کے جد امجد میاں محمد بخش بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جموں کشمیر کے اننت ناگ کے علاقے میں آباد تھے جہاں یہ مزدوری کیا کرتے۔ کشمیر میں حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ سن 1903 میں کشمیر سے جاتی عمرہ ہجرت کر گئے۔ ویورز، جاتی عمرہ ہندوستانی پنجاب میں امرتسر کے نزدیک ایک علاقہ ہے۔ جاتی عمرہ میں آ کے میاں محمد بخش پھولوں کے ہار بیچا کرتے، اسی لیے انہیں دلہا پھولوں والا بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جاتی عمرہ میں ہی گزاری اور وفات کے بعد اسی علاقے میں دفن کیے گئے۔ چنانچہ جاتی عمرہ کو پاکستان کے طاقتور ترین سیاسی خاندان کا آبائی گاؤں مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریف خاندان کے اکثر افراد خصوصاً نواز شریف اور شہباز شریف کئی دفعہ ہندوستان میں اپنے آبائی گاؤں جا چکے ہیں۔ میاں محمد بخش کے کل 7 بیٹے تھے جن میں سب سے اہم میاں محمد شریف تھے۔ آپ سن 1919 میں جاتی عمرہ میں پیدا ہوئے اور اپنے 7 بھائیوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے مشورے سے یہ خاندان جاتی عمرہ سے لاہور ہجرت کر آیا۔ اور ویورز، لاہور کے جس علاقے میں یہ خاندان آباد ہوا، اس علاقے کو ان کے آبائی گاؤں کی نسبت سے جاتی عمرہ کہا جانے لگا۔ لاہور آ کے ان 7 بھائیوں نے مختلف سٹیل فیکٹریز میں مزدوری شروع کر دی، اسی لیے اس خاندان کو جدی پشتی لوہار مانا جاتا ہے۔ جہاں تک میاں محمد شریف کی بات ہے تو انہوں نے ایک ہندو تاجر کی فیکٹری میں مزدوری شروع کی۔ کچھ عرصہ سٹیل انڈسٹری سے وابستہ رہنے کے بعد انہیں اس انڈسٹری کا کافی کچھ پتہ چل چکا تھا۔ چنانچہ میاں محمد شریف نے موجودہ لاہور کے لنڈا بازار میں ادھار کے پیسوں سے سٹیل کی ایک چھوٹی سی فاؤنڈری یا بھٹی قائم کی۔ اس بھٹی کے قیام میں 7 بھائیوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس شراکت میں سب سے بڑا حصہ میاں محمد شریف اور میاں برکت علی کا تھا۔ اس فاؤنڈری کو 7 بھائیوں کے اتفاق سے اتفاق فاؤنڈری کا نام دیا گیا اور میاں محمد شریف اس کے پہلے چیئرمین تھے۔
कुछ ही अरसे में इनके कारोबार को इतनी वुसअत मिली कि देखते ही देखते ये पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टील एक्सपोर्टर्स बन गए। स्टील के अलावा इत्तफाक ग्रुप के अम्ब्रेला तले इस खानदान ने शुगर, टेक्सटाइल और कई दूसरी सनतों में भी अपने पंजे मजबूत कर लिए और अब इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। मियां मोहम्मद शरीफ का इंतकाल जद्दा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ कि जब शरीफ खानदान को उस वक्त के आर्मी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिलावतन कर रखा था। उनकी आखिरी रसूमात मक्का में खाना काबा और लाहौर में दाता दरबार में अदा की गईं और उन्हें रायवंड में दफन किया गया। मियां मोहम्मद शरीफ की शादी बेगम शमीम अख्तर से हुई, जिनसे उनके 3 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। आपके बेटों में मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मियां अब्बास शरीफ शामिल हैं, जबकि आपकी बेटी का नाम बेगम कौसर शरीफ है। अगर आपके सबसे बड़े बेटे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सियासतदान भी हैं, जो 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा पंजाब के चीफ मिनिस्टर और 1 दफा वजीर खजाना भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि सियासत में उन्हें कई फौजी जनरल्स की सरपरस्ती हासिल रही, जिनमें जनरल जेलानी और जनरल जियाउल हक सरे फहरिस्त हैं। व्यूअर्स, अगर उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात की जाए तो वो मोटरवे बनाने, मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने और सबसे बढ़ के पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का क्रेडिट लेते हैं। लेकिन इन तमाम क्रेडिट्स के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हुकूमती ओहदों पे रहते हुए उनकी दौलत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। आज उनकी नेटवर्थ या दौलत कम से कम $2 बिलियन है, जो कि तकरीबन 5 खरब 60 अरब रुपए बनती है। लेकिन उनकी असल दौलत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो व्यूअर्स, चलें हम पहले नवाज खानदान की बात करते हैं। नवाज शरीफ की शादी बेगम कुलसूम नवाज से हुई, जो एक कश्मीरी बट खानदान में डॉक्टर मोहम्मद हफीज के यहाँ पैदा हुई। कहा जाता है कि कुलसूम नवाज इंतहाई पढ़ी लिखी खातून थी और दिलचस्प बात यह है कि अपनी पढ़ाई के दौरान वो जुल्फिकार अली भुट्टो की सपोर्टर रहीं। इनकी सबसे अहम बात यह थी कि ये मशहूर ज़माना गामा पहलवान की नवासी थी और कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासी कामयाबी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। नवाज शरीफ से इनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। आपके बेटों में हसन नवाज और हुसैन नवाज शामिल हैं, जबकि आपकी बेटियों के नाम मरियम नवाज और अस्मा नवाज है। व्यूअर्स, इनके सबसे बड़े बेटे हसन नवाज पैदा तो लाहौर में हुए, लेकिन जवानी की उम्र में पहुंच के उन्होंने बरतानवी शरीयत हासिल कर ली, जो आज शरीफ खानदान के कई बिजनेसेस को डील करते हैं। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ करप्शन केसेस में मतलूब भी हैं। जहाँ तक इनकी औलाद की बात है तो इनकी एक शादी से 2 बेटे पैदा हुए, जो आज लंदन में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ के दूसरे बेटे हुसैन नवाज भी लंदन में मुकीम हैं। इन्हें पाकिस्तान से मफरूर होने के साथ साथ इश्तिहारी भी करार दिया गया है। ये भी अपने भाई की तरह लंदन और पाकिस्तान में शरीफ एम्पायर की देखभाल करते हैं। हुसैन नवाज ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी सायरा अब्बास से हुई, जो उनके चचा अब्बास शरीफ की बेटी हैं। इनसे हुसैन के 2 बेटे जकरिया और जैद पैदा हुए, जो अपने वालिद के साथ बरतानिया में मुकीम हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ के पोते जकरिया उनके सियासी हरीफ इमरान खान के फैन हैं और उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं, जबकि जैद एक हाफिज कुरान हैं, जिन्होंने हाल ही में कुरान हिफ्ज किया। व्यूअर्स, सऊदी अरब में जलावतनी के दौर में हुसैन नवाज को अपने बेटे की एक टीचर से प्यार हो गया। ये एक लबनानी खातून थी, जिनका नाम अबला तगरीक बताया जाता है। कहा जाता है कि हुसैन नवाज ने अपने खानदान की रजामंदी के बरक्स इनसे शादी कर ली, जिनसे हुसैन नवाज की 2 बेटियां पैदा हुईं। व्यूअर्स, सियासी तौर पे नवाज शरीफ के बेटों की निस्बत उनकी बेटियों को ज्यादा अहम समझा जाता है,
چنانچہ اگر ان کی بڑی بیٹی مریم نواز کی بات کی جائے تو وہ موجودہ دور میں نواز شریف کی سیاسی جانشین سمجھی جاتی ہیں اور نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے برعکس سیاست میں انتہائی فعال نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاچا شہباز شریف کے بیٹے حمزہ کے ساتھ ان کے کافی اختلافات بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے والد اور بھائیوں کی طرح ان پر بھی کرپشن کے کئی کیسز ہیں اور انہی کیسز کی بنیاد پر انہیں کئی دفعہ جیل بھی بھیجا گیا۔ ویورز، اپنے بھائی حسین نواز کی طرح مریم نے بھی اپنے خاندان کی رضامندی کے برعکس کیپٹن صفدر سے شادی کی۔ شادی کے وقت صفدر اوان پاک آرمی میں بطور کپتان خدمات سر انجام دے رہے تھے اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف یعنی مریم کے والد کے سیکیورٹی سیکرٹری تھے۔ صفدر اور مریم کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کا بیٹا جنید صفدر بھی اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح برطانیہ میں زندگی گزار رہا ہے اور وہاں کا ہی شہری ہے۔ مریم اور صفدر اوان کی بڑی بیٹی کا نام مہر النساء ہے۔ یہ بھی کافی عرصہ لندن میں مقیم رہی اور لندن اسکول آف اکنامکس کی ایک گریجویٹ ہیں۔ سن 2015 میں ان کی شادی ان کے ایک یونیورسٹی فیلو راہیل منیر سے ہوئی۔ اس شادی کی تقریب پاکستان میں رکھی گئی اور کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی دعوت پہ ہندوستانی پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی اس شادی میں شرکت کی۔ مہر النساء کے علاوہ مریم اور صفدر کی ایک اور بیٹی مہنور صفدر بھی ہیں۔ ویورز، جہاں تک نواز شریف کی چھوٹی بیٹی اسما نواز کی بات ہے تو وہ سیاسی طور پہ زیادہ فعال نظر نہیں آتی۔ ان کی پہلی شادی سعودی خاندان میں ایک پرنس سے ہوئی، لیکن سن 2000 میں ان کی ڈائیورس ہو گئی۔ چنانچہ ان کی دوسری شادی پاکستان میں علی ڈار سے ہوئی، جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں۔ علی ڈار اور اسما نواز متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ابراہیم ڈار ہے۔ ویورز، دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف اپنی حکومت میں ہر دفعہ اپنے سمدھی اسحاق ڈار کو ہی وزیر خزانہ لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار مختلف ادوار میں 4 دفعہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے۔ ویورز، اگر میاں محمد شریف کے دوسرے بیٹے اور نواز شریف کے چہیتے بھائی شہباز شریف کی بات کی جائے تو یہ اس خاندان میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جنہیں نواز شریف کا رائٹ ہینڈ بھی مانا جاتا ہے۔ وہ 3 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور 1 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں پنجاب کا سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والا وزیر اعلیٰ مانا جاتا ہے، لیکن اپنے بھائی کی طرح حکومتی عہدوں کے ساتھ ساتھ ان پہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بھی کئی الزامات لگائے جاتے ہیں، اور شریف خاندان کے دوسرے افراد کی طرح ان پہ بھی کرپشن کے کئی کیس چلے، لیکن یہ کیسز کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ ویورز، جہاں تک ان کی دولت کی بات ہے تو سن 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اپنے بھائی نواز سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی سن 1973 میں ان کی ایک کزن بیگم نصرت شہباز سے ہوئی، جو ان کے چاچا میاں معراج شریف کی بیٹی تھی۔ ان سے شہباز شریف کے 2 بیٹے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز اور 2 جڑواں بیٹیاں جویریہ اور رابعہ پیدا ہوئیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے حمزہ شہباز پیشے کے لحاظ سے ایک تاجر ہیں اور انہیں پنجاب کے پولٹری بزنس کا کنگ مانا جاتا ہے۔ حمزہ شہباز سیاست میں بھی بہت سرگرم نظر آتے ہیں اور کچھ عرصہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو ان پہ بھی اربوں کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں۔ شہباز شریف کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز سیاست سے مکمل طور پہ دور رہتے ہیں اور اپنا سارا وقت کاروبار کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ وہ اپنی اہلیہ زینب سلیمان کے ساتھ لاہور میں ہی رہتے ہیں۔ سن 1993 میں شہباز شریف نے دوسری شادی ایک پاکستانی ماڈل عالیہ ہنی سے کی۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی اہلیہ سے ملنے کے لیے خاص طور پہ ایک برج یا پل تعمیر کرایا تھا تاکہ وہ ان کے گھر تک آسانی سے جا سکیں۔
عالیہ ہنی سے ان کی ایک بیٹی خدیجہ پیدا ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں جلاوطنی کے دوران عالیہ ہنی کو طلاق دے دی۔ شہباز شریف نے تیسری شادی نرگس کھوسہ سے کی، جو پاکستان کے سابق چیف جسٹس آصف کھوسہ کی بہن تھی، لیکن ان کی یہ شادی بھی زیادہ دیر تک چل نہ سکی اور ان میں بھی علیحدگی ہو گئی۔ شہباز شریف نے چوتھی شادی ایک ناول نگار تہمینہ درانی سے کی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس شادی کو تقریباً 8 سال تک اپنے خاندان سے چھپائے رکھا۔ سن 2012 میں شہباز شریف نے 5ویں شادی گلثوم ہائی سے کی، تاہم شادی کے کچھ ہی عرصے بعد شہباز شریف نے انہیں بھی طلاق دے دی۔ ویورز، اگرچہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف نے 5 شادیاں کی، لیکن شریف خاندان ان کی صرف نصرت اور تہمینہ سے شادی کا اعتراف کرتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے سب سے چھوٹے بھائی عباس شریف تھے۔ یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ایک بزنس مین تھے، لیکن اپنے بھائیوں کی نسبت انہیں انتہائی عاجز اور درویش صفت انسان مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ساری عمر تبلیغی جماعت سے منسلک رہے۔ سن 2013 میں انہیں الیکٹرک ہیٹر سے کرنٹ لگنے سے دل کا دورہ پڑا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی شادی بیگم سبیہ سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں، جو آج بھی لاہور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پاکستان کے بھٹو خاندان کی فیملی ٹری دیکھیں گے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو، آپ لوگوں کو بھی اب صحیح سے علم ہو گیا ہوگا کہ ان کا نسب نامہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آئے۔ آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ بھائی نے یہ کیسا ویڈیو لایا ہمارے لیے۔ بھائی جان، بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہو۔ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پارٹی کو، اس شخص کو سپورٹ کریں جو ہمارا اور ہمارے علاقے کا سوچتا ہو۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جائیدادیں بنائی ہیں، تو اس لیے یہ ویڈیو لانا مقصود تھا۔ ملتے ہیں میرے پیارے معزز ناظرین ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔